اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا والوں کے پاس نہیں۔ لحاصل خود سے ہی سوچ لیا، ابھی اللہ کا جواب آیا ہی نہیں۔ دل کا حصہ کیوں بناتا اللہ اگر اس کا ملنا مقدر میں نہیں؟ اللہ نے اگر کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہیں انتظار کرواتا ہی نہیں۔ دروازے ممکن کے بند ہوئے ہیں، اللہ کے در کے نہیں۔ تمہاری رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ نصیب اگر بدل نہیں سکتا تو اللہ دعائیں بناتا ہی نہیں۔ اللہ نے اگر معجزہ نہ کرنا ہوتا تو وہ تمہیں یہاں تک لاتا ہی نہیں۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ تمہاری دعاؤں سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا۔ اللہ کو تمہاری دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک ہار کر اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دو دفعہ مانگ کر پلٹ جانے والوں کے لیے اللہ کن نہیں فرماتا۔ اللہ ان کے لیے کن فرماتا ہے جو اسے آخر تک مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے مدد بھیجتا ہے جو بار بار اس کے در پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو دیری کے بعد بھی رابطہ بحال رکھتے ہیں۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز سے راضی کرنا پڑتا ہے، اور سبھی عبادتوں میں اس کی پسندیدہ عبادت دعا ہے۔ تو پھر اللہ کی دہلیز پر چکر لگاتے رہا کرو، کیونکہ اللہ معجزے انہی کے لیے کرتا ہے جو اس کے در پر دستک دینا نہیں چھوڑتے۔ زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ تمہاری دعاؤں کا منتظر ہو اور تمہاری ایک دعا تمہارا نصیب بدل دے۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں۔ معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے، اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ اللہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو ایسا ٹھنڈا کرے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ بہت جلد تم تک کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے اندھے کنویں سے حضرت یوسف کو نکال کر حضرت یعقوب تک لے آیا تھا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو۔ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی تمہیں کتنا ہی بے ترتیب کر کے رکھ دے۔ لیکن یقین رکھو اللہ تمام دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی عطا۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیر۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کہہ دے گا کن، اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجے گا اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے معجزے، اور جو نصیب سے نہ مل سکا دیکھنا وہ بھی تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہاری پکار سنتا ہے، ہر مشکل میں ساتھ دیتا ہے۔ پھر تم قسمت کا شکوہ کر کے رب کی ناراضگی کیوں مول لیتے ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب تمہاری دعائیں قبول کرنی ہیں۔ تم بس یقین رکھو، بہت جلد قبولیت کی خوشخبری ملے گی انشاءاللہ۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا آپ کی کمزوری نہیں عقل مندی ہے۔ آزمائش کا سوچ کر پریشان نہ ہو، اللہ نے آسانی کے اسباب پیدا فرما دیے ہیں۔ جلد تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اور اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ تہجد میں دعا کرنے کی توفیق ملنا اصل میں اشارہ ہے کہ ادھر تم مانگو گے اور ادھر دعا قبول ہو جائے گی۔ ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہوتا ہے۔ تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ راستے بنا رہا ہے، لوگوں کی سازشیں ناکام کر رہا ہے۔ جلد تم اس کی توفیق سے اپنی منزل کو پا لو گے۔ جب لگے کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں تب یقین رکھنا کہ اللہ کے فضل کا دروازہ کھلے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دل پر بوجھ اور بے چینی سی محسوس ہو تو تنہائی میں اللہ سے باتیں شروع کر دو، اپنا سارا غم اللہ کو بتا دو۔ یقین کرو اللہ اتنی توجہ سے تمہیں سنتا ہے نا کہ تمہاری بات ختم ہونے سے پہلے ہی سکون سے نواز دے گا۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل کی خواہش، وہ سن رہا ہے تمہاری دعائیں۔ تم یقین نہ چھوڑنا، وہ ضرور عطا کرے گا۔
تمہاری خواہشات تو بہت چھوٹی ہیں، اس رب العالمین کی ذات بہت بڑی ہے، تو کیوں نہیں دے گا وہ، کیوں نہیں دے گا وہ، کیوں نہیں کن فرمائے گا؟ وہ ایسا عطا کرے گا کہ تم الحمدللہ کہہ اٹھو گی۔ آج اگر دن مشکل گزر رہی ہے تو تمہاری دعاؤں سے کل ضرور آسانی ہوگی۔ اگر تمہارا دل ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں شکار رہتا ہے تو تم پر اللہ کی خاص رحمت ہے، تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ ایک اللہ کو راضی کر لو، سارے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے۔ دل سے جو دعا مانگی جائے وہ اللہ کے ہاں تہجد کی دعاؤں سے بھی بڑھ کر مقام رکھتی ہے۔ ابھی تو تمہاری زندگی میں وہ لمحے بھی آئیں گے جب تم اپنی سب دعائیں قبول ہوتی دیکھو گے۔ دعا مانگنے کی توفیق تو اللہ سے محبت کرنے والوں کو ملتی ہے، اور پھر محبت کے لیے مانگی جانے والی دعائیں یقینی قبول ہوتی ہیں۔ رشتوں کی قدر ایسے کریں کہ ہم پہلے چلے جائیں تو احتساب نہ ہو، اور اگر کوئی ہم سے پہلے چلا جائے تو پچھتاوا نہ ہو۔ اس سوچ کے ساتھ جئیں کہ ایک دن بچھڑنا ہے، مر جانا ہے۔ جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئے تو سمجھ جاؤ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس سے رابطہ بنائے رکھنا ہے، اور اس کے کن پر یقین رکھو۔ دکھ ختم ہو جائیں گے، مشکل وقت جلد گزر جائے گا۔ جب رب سے عشق ہو جائے گا پھر دعائیں قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور پھر اللہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر ایسے کن کہے گا کہ تم خود ہی حیران رہ جاؤ گے، خوشی سے آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ ذرا سی آزمائش سے کیوں اس قدر کمزور پڑ گئے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے آزمائش میں ڈال کر پھر اس سے نکالنے والا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ مجھے یقین کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا، کیونکہ میرا نصیب لکھنے والا رب مجھ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ میری دعا کوئی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ پرسکون وہی ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں، بلکہ ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہے۔ کچھ دکھ، کچھ باتیں آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ کتنا ہی عزیز ترین رشتہ کیوں نہ ہو، صرف اللہ ہی سمجھتا ہے۔ بس اتنی سی کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے نہ روئے۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پا لو۔ اللہ ان کے ساتھ ہے جو دعا کرتے ہیں اور قبولیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس پھر ادھر تم دعا کرو گے، ادھر اللہ کن کہہ دے گا۔ اگر تم کسی معاملے میں صبر کر رہے ہو تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور امید سے بڑھ کر صلہ دیتا ہے۔ اللہ کو تمہارا مانگنا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر کن کہہ دے گا۔ جب دعا کرو تو درود پاک لازمی پڑھا کرو، یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی دعا تمہاری زبان پر بار بار آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے نصیب میں بھی ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت کرو اور پھر اللہ سے مدد مانگو، دیکھنا اللہ ضرور دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ۔ جو تمہیں ناممکن لگتا ہے وہ دعاؤں سے تمہارے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ کچھ پریشان کر رہا ہے یا اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو تو ایک بار اللہ سے بول کر دیکھو، اس سے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تب ہی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ صبر ہمیشہ بڑی بڑی آزمائشوں میں ہی نہیں بلکہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کسی کا تلخ لہجہ برداشت کر کے تو کبھی کسی کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں قربان کر کے۔ اس طرح ہمیں صبر کے کڑوے گھونٹ ہر موڑ پر پینے پڑتے ہیں۔ ہمارے لیے مشکل کام یہ ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے صبر کے نحو بدل کتنا اجر ملتا ہے وہ ہم نہیں سوچ سکتے۔ بالکل ہم جانتے ہیں کسی کے کڑوے الفاظ برداشت کرنا بے حد مشکل ہے، لیکن ہمیں اپنے رب کے لیے صبر کرنا سیکھنا چاہیے، صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ بے شک وہ ہمارے ہر آنسو، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر صبر سے واقف ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب دنیا کی ٹھوکریں کھا کر خود کو تنہا پاؤ، جب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ، اپنا وجود کرچیوں میں بھی بکھرا ہوا ہو،
بس اس کی دہلیز پر سر جھکانا۔ وہ کل بھی ہمارے ساتھ تھا اور آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے۔ بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے، جو ہر بار دل صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے جو ایک بار آنسو بہانے پر دل مطمئن سا ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ کبھی بھی روشنیوں کے خواب نہ دکھاتا۔ اس کی ذات پر یقین ہی کامیابی ہے، بس اس کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ وقت مشکل ہی صحیح پر بدل جائے گا انشاءاللہ۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ آپ کا اللہ سے رابطہ کرا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کے جو آپ کی آنکھوں کو نمی عطا کر گئے۔ شکر کریں اس تکلیف کا جس نے اس آنکھ کو پرنم کر دیا۔ یہ چھوٹا سا آنسو کل آپ کے لیے بڑی سی رحمت بن جائے گا۔ یقین جانیے وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ رحیم اور کریم ہے۔ آپ زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دیں، آپ سمندروں کے پانیوں کے برابر گناہوں میں بھیگ جائیں، ساری دنیا آپ سے منہ موڑ لے گی، مگر وہ ندامت کے ایک آنسوں کے بدلے آپ کو پاک صاف کر دے گا۔ ساری دنیا تھکا دے مگر وہ پھر بھی ہمارا استقبال کرے گا۔ ایک آنسو، صرف ایک۔ جانے دے ماضی جو ہوا سو ہوا، ماضی کو کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن ماضی سے حال بدلا جا سکتا ہے کہ جو سبق ماضی میں سیکھ لیے ہیں انہیں بھولنا منع ہے۔ جہاں ٹوٹے تھے وہاں دوبارہ نہ ٹوٹیں، جہاں اور جیسے گرے تھے وہاں دوبارہ نہ گرنے پائیں، پھر سے ایک ہی جگہ سے دھوکہ نہ کھائیں۔ کہا گیا ہے کہ مومن ایک جگہ سے بار بار ڈسا نہیں جاتا۔ جو تکلیفیں ملی ان پر صبر کر کے آگے بڑھ جائیں۔ ماضی کی کھڑکیاں کھول کر رکھیں گے تو ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہیں گے۔ ماضی کی طرف دیکھتے رہنے سے دل کمزور ہوگا۔ اپنے دل کو کمزوری سے بچائیں اور ماضی کی کھڑکیاں بند کر دیں۔ ماضی کی اچھی یادوں کو یاد کر لیں، لیکن تلخ کو بھول جانے کی کوشش کریں۔ آج کا دن، آج کا لمحہ زیادہ اہم ہے۔ زندگی ایک عبادت ہے، ہر لمحے عمل میں لانا پڑتا ہے۔ دعائیں مستقیم، دعائیں یقین آپ کے پاس ایک بے حد قیمتی شے ہے، جسے اگر پورے دل سے اپنی ہستی میں بسا کر عمل میں لائیں تو یقین جانیں کہ معجزے رونما ہوں گے، زندگیاں بدل جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، طوفانوں کے راستے بدل جائیں گے، کہکشاؤں سے راستے نکل آئیں گے۔ ہر دن میں دھڑکتی ہے، ہر روح میں بستی ہے، اور یہ آپ کی دعا ہے۔ فکر نہ کریں، اداس نہ ہوں، دل چھوٹا نہ کریں، دعا کریں، ہر سانس کریں۔ سننے والا قریب ہو تو بتانے والوں کو دور نہیں ہونا چاہیے۔ خود کو کبھی تنہا بے بس محسوس نہ کریں۔ دعا آپ کی قدر و منزلت اور آپ کی امداد ہے، یہ آپ کی کشتی اور آپ کا سہارا ہے۔ کیا اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ بالکل نہیں۔ تو کیا اللہ کو سب دے دینے سے فرق پڑتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ساتھ ساتھ شک بھی باندھ دیتے ہیں، ایک عرصے کے بعد شک اور سوال بھی اٹھا لیتے ہیں؟ جب دعا کی عرضی ڈالیں تو بالکل عاجز ہو کر ڈالیں کہ میں کسی بھی معاملے کا نااہل ہوں، نہ میرا اختیار ہے کہ تیری ہی ذات ہے جو ہر اختیار پر اختیار رکھتی ہے۔ تو نوازنے والا ہے اور تیرا فیصلہ ہی بہترین ہے۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو اور ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمیٹنے سے بھی نہ سمٹے، تو ان چیزوں کو وہیں چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی۔ جب وہ کہے گا ہو جا، بے شک ہو جائے گا، اور اللہ اسباب کا پابند نہیں، اسباب اس کے پابند ہیں۔ وہ چاہے تو ذرا سی دیر لگتی ہے چیزوں کو واپس جگہ پر آنے میں یا پھر بکھر جانے میں۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنی طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لے آتا ہے، اور پھر وہ ایک دن تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دے کر کہے گا فَبِأَيِّ الٰہِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ ایک دن اللہ آپ کی جھولی اتنی خوشیوں سے بھر دے گا کہ آپ وہیں خوشیاں بانٹتے پھریں گے۔
ایک دن اللہ آپ کے لیے دروازے کھولے گا جن کے پیچھے صرف خیر ہوگی۔ ایک دن آپ اکیلے میں بھی مسکرائیں گے کہ اللہ نے کیسے آپ کے لیے سکون کا انتظام کیا، اور وہ دن بہت قریب ہے انشاءاللہ۔ میرا اللہ فرماتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ جب اللہ نے کچھ نوازنا ہوتا ہے تو پہلے اس چیز کے قابل بناتا ہے، آپ کے اندر اس چیز کے حصول کے لیے گنجائش پیدا کی جاتی ہے، آپ کو اس کی اہمیت بتائی جاتی ہے۔ پھر جب آپ اس چیز کی صحیح معنوں میں قابل ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس شے سے نواز دیا جاتا ہے، کیونکہ کبھی کبھار ہم رب کی دی ہوئی نعمتوں کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتے، تو ان نعمتوں سے لگن ہماری گمراہی کا باعث بن جاتی ہے۔ مگر جب ہمیں سنبھالنا آ جائے اور وہ رب جان جائے کہ میرا بندہ اس قابل ہو چکا ہے کہ یہ ذمہ داری، یہ چیز سنبھال سکے، تو وہ ہمیں نواز دیتا ہے، مگر تب تک وہ ہمیں صرف تیار کرتا ہے۔ یقین مانے ہر دیر سراسر خیر ہے، کیونکہ وہ رب اپنے بندے پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ صبر ہوتا نہیں، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچے شور کو خود میں تھام کر اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اور اپنی شدتوں میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ تک رہ جائے۔ ہر پریشانی، درد، تڑپ، بے سکونی، تکلیف نے ختم ہونا ہی ہوتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، بس ہم صبر نہیں کرتے اور ہمت ہار جاتے ہیں۔ بچپن سے کہانیوں میں سنا ہے کہ کوشش کرنے والے کبھی نہیں ہارتے، جو ہوا بھول جائے، جس نے برا کیا چھوڑ دے اللہ تعالیٰ پر۔ پھر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ وہ عرش کا مالک کیسے لیتا ہے، کیونکہ تیرا رب بھولنے والا نہیں۔